اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ وقال تعالی اقتربت الساعة وانشق القمر۔ حاضرین گرامی، گزشتہ درس میں ہماری بحث علامات قیامت سے متعلق جاری تھی، اور اس ضمن میں قدر تفصیل سے جسے صاحب کتاب نے بھی دوسری علامتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ تفصیل پیش کی ہے، وہ قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں سے متعلق جن کے فوری بعد وقوع قیامت ہوگی۔ ان میں سے پہلی نشانی جس پر گفتگو کی گئی وہ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ یا علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی کہ ان کا ظہور ہوگا قرب قیامت میں۔ اس کے بعد انہی کے زمانے کی ایک دوسری نشانی ہوگی جس کا تذکرہ انہوں نے کیا نمبر 2 میں، خروج الدجال، دجال کا نکلنا، نمودار ہونا، خروج کرنا۔ دجال دجل سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فریب، دھوکہ۔ جو بہت زیادہ فریب دے، بہت زیادہ دھوکہ دے، اسے دجال، یہ مبالغے کا صیغہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ ہم جیسے علامہ بولتے ہیں، العلام، بہت علم رکھنے والا، تو ایسے ہی فعال کے وزن پر دجال ہے، بہت زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا۔ چونکہ اس کی شخصیت میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صلاحیت دے رکھے گا مومنوں کی اور لوگوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، جسے دیکھ کر عقلیں حیران ہو جائے گی۔ عقلمند آدمی اس کے عقلمند سے عقلمند آدمی بھی اس کے جھانسے میں آ جائے گا اور اس کے فریب کا شکار ہو جائے گا۔ تو لوگ اس کے دجل و فریب کا بہت زیادہ شکار ہوں گے، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ آپ نے وہ حدیثیں بھی سنی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 دجالون کذابون، عنقریب جو ہے 30 بہت دجل و فریب دینے والے اور بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ہر ایک یہ گمان کرے گا یا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو جو دجالون کذابون کہا، اس کی بنیاد پر اہل علم نے یہ تشریح کی۔ اب بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی فہرست اکٹھا کی تو وہ 30 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جھوٹے نبیوں کی جو پیشین گوئی کی تھی، ان کی تعداد 30 بتائی تھی، وہ 30 ہو چکے، اب یہ 30 کے بعد ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اہل علم نے اس کا جواب دیا کہ جو 30 کی تعداد آپ نے ذکر کی ہے وہ دجالون کذابون مبالغے کے ساتھ، کہ جن کا دجل و فریب بہت زیادہ ہوگا، جو بہت جھوٹ بولیں گے، جن کی حرکتوں سے، دعووں سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ایسے لوگ 30 نہیں ہوئے، یعنی جو بڑے بڑے نبوت کا دعویٰ کسی نے کیا اور اس کو کسی نے مانا نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ جیسے ابھی حیدرآباد میں ایک شخص پیدا ہوا، ایک پاکستان کا ہے جو ابھی جرمنی میں ہے، اس نے دعویٰ کیا، تو ان کی بات کو کوئی سنجیدگی سے قبول نہیں کر رہا ہے، یا اس کو زیادہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ان کو دجال کذاب نہیں کہیں گے۔ جن سے زیادہ لوگ دھوکہ کہتے ہیں وہ دجال ہیں۔ اب یہیں تھوڑا سا میں اشارہ کروں کہ دجال اپنے لغوی اور لفظی اعتبار سے بہت زیادہ دھوکہ دینے والے کے معنی میں آتا ہے، اور اس بنیاد پر بعض لوگ یہ جس دجال کی بحث قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر ہم کر رہے ہیں، جس کا حدیثوں میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اس کے تعلق سے کچھ نئے فلسفے اور نئی باتیں اپنی عقلی بنیاد پر، سائنٹیفک بنیاد پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر کوئی شخص نصوص سے ہٹ کر اپنے عقل اور دماغ کو معیار اور فیصل بنا کر جب گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو عموماً عقلی توجیہ، سائنٹیفک تشریح کے چکر میں وہ نصوص کو، قرآن و حدیث کو انکار کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور ایسی باتوں کو اختیار کر بیٹھتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے، یا جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے بہت سارے مضامین کا انکار لازم ہے۔
چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دجال سے متعلق جس کی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہمارے درمیان کچھ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ فلسفے یا تشریحات موجود ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی دجال۔ ہاں، اب کسی نے یہ کہا کہ دجال جو ہے اس سے مراد صہیونی قوت ہے، یعنی آج پوری دنیا میں یہودیت، اور اب یہودیت نے اپنے مختلف فریبی اور سازشی کاموں کے ذریعے سے جو دنیا پر تسلط جما رکھا ہے، اپنے افکار، خیالات، سوشلزم ان کی پیدا کردہ چیز، سیکولرزم ان کی پیدا کی ہوئی فکر، مارکسزم ان کی پیدا کی ہوئی فکر، فرائڈ کہتے ہیں، آئنسٹائن کہتے ہیں، یہ یہودی۔ ہاں، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو مختلف علاقوں میں حکومت کے طریقے ہیں، فلسفے ہیں، بعض نئے مذاہب ہیں، سب یہودیوں کی ذہنوں کی اپج اور پیداوار ہے۔ ابھی ہمارے یہاں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بعض مرتبہ ہلکا سا ذکر کیا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عالم اسلام میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایلومیناتی دجال نامی تنظیم سے متاثر ہے۔ ہمارے یہاں فلمی دنیا کے کچھ لوگ اتنے متاثر ہیں کہ وہ اپنی کمپنی کا نام اس پر رکھتے ہیں، اور جو شخص اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں جھوپڑے سے بلڈنگ میں آ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کی طرف لوگوں کی بڑی کشش ہے، اور بڑے شہروں میں ہمارے بعض مسلم نوجوان اس فکر سے، اس تنظیم سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے تاثر کے اندر کہیں نہ کہیں یہ دخل بھی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے تناظر میں ہم جب دجال کا تذکرہ کرتے ہیں یا وہ سنتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ایک فکر ان کے یہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اب اسی کو گھما پھرا کر کچھ الٹی سیدھی تشریح کر کے بعض معاملات میں قرآن و حدیث میں اختلاف بتا کے دیکھو یہاں اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ دجال پستہ قد ہوگا، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ دجال دراز قد ہوگا، اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ دجال کا خروج جو ہے خراسان سے ہوگا، ایک حدیث میں اصفہان سے ہوگا، ایک حدیث میں ہے کہ شام اور عراق کے درمیانی راستے ریگستانی علاقے سے ہوگا۔ یہ تو اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہاں، کہیں یہ ہے کہ اس کی داہنی آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، خراب ہوگی، اور کسی میں ہے کہ بائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی۔ تو اس اختلاف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایتیں قابل قبول نہیں ہیں، اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ یا پھر اس طرح کے اور بھی کچھ استحالات۔ ہمارے ہاں ایک صاحب نے کہا کہ دجال کے بارے میں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس کی جنت ہوگی حقیقت میں وہ آگ ہوگی، جہنم ہوگی، اور جو اس کی جنت دکھائی دینے میں جنت دکھ رہی ہوگی نعمتوں سے بھرپور، اگر کوئی اس میں جائے گا تو حقیقت میں وہ آگ میں جائے گا، تو اس کی جنت آگ ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ اس کی کئی تشریح کی ہے کہ مطلب اگر کوئی اس کی جہنم میں جائے گا تو وہ حقیقت میں اللہ کی جنت کا مستحق ہو جائے گا، اور ایسے اس کے الٹ۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسے آج 3G 4G والا فون چل رہا ہے، اور ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ فون کے ذریعے سے کسی چیز کی تصویر پیش کرتے ہیں، تو یہاں ایک چیز موجود نہیں ہے لیکن اس کی تصویر آ جاتی ہے، اور اگر وہ بٹن بند کر دی جائے، روشنی ہٹا دی جائے تو وہ تصویر غائب ہو جائے گی۔ تو کہا ایسے دجال کے پاس کوئی جدید سے جدید ٹیکنالوجی 7G 8G 9G شاید یہ ترقی کا وہ مرحلہ ہوگا اس کے پاس، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، حقیقت میں وہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر ان کی تشریحات کو آپ صحیح مانیں تو اگر 7G اور 8G اس زمانے میں چل پڑے گا جب دجال کا خروج ہو، یا تحقیق وہاں تک پہنچ جائے گی، موبائل اس قسم کے آ جائیں گے یا ٹیکنالوجی اس طرح کی ہو جائے گی، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پھر اس میں دجال کی خصوصیت کیا رہے گی؟ کیا 7G اور 8G کی ٹیکنالوجی یا نیٹ ورک صرف دجال کے پاس رہے گا، دوسروں کے پاس نہیں رہے گا؟ تو جتنے لوگوں کے پاس ہو سب دجال ہو جائیں گے؟ یہ میں نے اشارہ کیا۔ اور بعض لوگ دجال کو، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے اپنے آپ کو مہدی کہا، پھر مسیح موعود کہا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو نبی کہا، پھر بعد میں یہاں تک کہا کہ تمام انبیاء کی خصوصیات اس کے اندر آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے اب جب اپنے آپ کو مسیح کہا، عیسیٰ مسیح، تو ظاہر سی کہ میں آسمان سے اترا، یعنی مطلب میں آ گیا ہوں۔ اترنے کا مطلب وہ اترنا نہیں ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہا اتارا، تو لوہا آسمان سے تو نہیں اترتا۔ ہاں، لیکن اس کا جواب علماء نے دیا کہ لوہا جو ہے تیار ہوتا ہے، خام لوہا زمین کے اندر، ہاں، اور اس کے تیاری میں جو جغرافیائی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ زمین کے اندر جو قدرتی کیمیائی عمل ہوتا ہے، تو پہاڑ کی جو اونچائیاں، زمین میں جو بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر قدرتی طور سے کچھ کیمیائی عمل ہوتا ہے،
اور اس کے مادے اوپر سے نیچے کی طرف زمین کی تہ میں اترتے ہیں اور خام لوہا تیار ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بیان کیا کہ لوہا جو تمہیں حاصل ہوتا ہے اللہ اوپر سے نیچے اتار کے تیار کرتا ہے۔ اور بھی ایک دو مقام ہے، میں اگر وہ بحثیں کروں تو کافی تفصیل ہو جائے گی۔ تو اس قسم کے استدلال کے ذریعے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں اوپر سے آسمان سے نہ صحیح لیکن میں بھی آیا ہوں اور پیدا ہوا ہوں۔ اور اب مسیح دجال کا کیا مطلب؟ میں نے گزشتہ درس میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ دجال سے مراد عیسائی لوگ ہیں، نصارہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ دھوم کے کوڑی لائی کہ صحیح مسلم کی وہ جو حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا، یاد کر لے گا، بعض روایتوں میں ہے حفظ کر لے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حفظ کر لے، اور اس لیے کہ یاد کرے، اور جب دجال کا سامنا ہو تو اسے پڑھے، اگر قرآن ساتھ میں نہ ہو تو یاد رہے تو پڑھے گا۔ تو جو 10 آیتیں سورہ فاتحہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، دجال اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو 10 آیتیں سورہ کہف کی آپ اس کو پڑھیے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کا تذکرہ کر کے اللہ نے اس کا رد کیا ہے، عیسائیوں کا رد کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دجال سے مراد عیسائی ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ سورہ کہف کی آیت عموم ہے، 10 آیتیں کوئی بھی یاد کرے۔ ایک حدیث ہے ابتدائی 10 آیتیں، ایک حدیث ہے آخری کی 10 آیتیں جو حفظ کرے گا۔ اہل علم نے تطبیق دی کہ جو عام ہے وہ تو سب کے لیے ہے، خاص کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور جس میں خاص ہے کہ ابتدا کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں، تو دونوں میں سے کوئی بھی پڑھی جائے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو اب آخری میں تو عیسائیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اگر قادیانی کے اس فکر کو جانے تو سمجھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ، مفسرین، محدثین، کسی نے یہ تشریح نہیں سمجھی کہ عیسائی لوگوں کا مجموعہ مراد ہے۔ یہ سارے خیالات آپ سامنے رکھیے، اور آج یہ دیکھیے کہ دجال کے نام پر ہمارے ہاں مختلف قسم کے گمراہ کن عقائد، فکر پائی جاتی ہیں۔ ان کا رد کرنے کے لیے ایک دم آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو چیزیں ہیں، روایتیں ہیں، ان پر مجموعی طور سے نگاہ ڈالیں۔ آپ غور کرتے جائیں گے، ان میں سے ایک ایک فکر اور فلسفہ جو لوگوں نے اپنے ذہن سے کھینچ تان کے تیار کیا ہے، دور ازکار اور بعید قسم کی تعویلات کی ہیں، وہ خود بخود رد ہو جاتی ہیں، تارے عنکبوت کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور بکھری ہوئی ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا، یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک مفکر صاحب کہتے ہیں جن کو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آج کے زمانے کے بہت جانکار آدمی، کہ دجال سے مراد صہیونی قوت ہے۔ آپ حدیث میں پائیں گے کہ دجال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد حدیثوں میں صاف صاف بیان کیا ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی۔ ہاں، اس کی کچھ کیفیات اور صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور قوی رکھا ہے۔ وہ ابھی کہیں کسی جزیرے پر ایک جگہ پر بندھا ہوا ہے، ابھی آگے اس کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی ہے، اور یہاں کی تشریح یا مفکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پوری قوم ہے یا اس کی سازش ہے، اس کا جال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا کہ وہ جب خروج کرے گا تو اس کے ساتھ یہودیوں کی ایک جماعت ہوگی۔ آپ نصارہ کہہ رہے ہیں، اور خود اس کو وہ خود یہودی الاصل ہوگا، اور یہودیوں کی جماعت اس کے ساتھ ہوگی، 70,000 یہودی جب نکلیں گے تو وہ سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا، حدیث میں جو لفظ ہے اس کا معنی سیاہ بھی ہوتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے، شغا یا کپڑا پہنے ہوں گے، یہ ان کا گویا لباس ہوگا۔ ہمارے یہاں جو پیر اور خانقاہوں والے اور قبروں والے جو مشائخ ہیں، وہی ہرے رنگ کا چوگا پہنتے ہیں۔ اسی رنگ کا چوگا پہن کے دجال کا ساتھ دینے والے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اس کا لشکر ہوگا۔ تو آپ اس طرح سے اگر حدیث کی جزیات پر غور کریں گے تو یہ الٹی سیدھی توجیحات، دور ازکار تعویلات، ایسی باتیں جو آدمی عقلیت پسندی کی بنیاد پر کرتا ہے وہ رد ہو جاتی ہیں، اور آدمی گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور اصول ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقائد کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں ایک مسلمہ اصول ہے جو قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر بالکل صاف ستھرا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے اس سلسلے میں ہم اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کہیں گے۔ قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح احادیث سے جتنا ثابت ہے اتنا ماننا ضروری ہے۔
نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. زیادہ بھی ماننے جائیں گے تو آپ ذہن و دماغ سے جو تشریحات کرنے جائیں گے اس کی وجہ سے ٹھوکر کھانا لازمی ہے، گمراہی میں پڑنا یقینی ہے. اور اس سے کم کا مطلب یہ کہ آپ قرآن حدیث کی کچھ باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. اور جب اللہ اور رسول کو آپ نے سچا مانا ہے اور ان کی کسی بات کا انکار کر رہا ہے تو آپ کے ایمان میں کمی ہے، آپ اللہ اور رسول کو سچا نہیں مان رہے ہیں. دونوں حالتوں میں کفر کا اندیشہ ہے. لہٰذا غیب کی باتیں، عقیدے کے بارے میں ہمیشہ یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کے متعلق وہ ماضی کی ہوں، مستقبل کی ہوں، مرنے کے بعد کی چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق باتیں ہوں، یہ سب ہمارے لیے غیب ہے. اس غیب کے جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ، کوئی نیٹ ورک، کوئی موبائل کا کنیکشن ہمارے پاس نہیں ہے اس غیب کے بارے میں. اس غیب کے جاننے کا واحد ذریعہ ہے نبی. نبی کا مطلب ہوتا ہے لغت میں، ڈکشنری میں نبا سے نبی بنا ہے خبر دینے والا. کس چیز کی خبر دیتا ہے نبی؟ جاپان، لنڈن یا کسی دنیا کے کسی فلسفے کی یہ خبریں، اخبارات، ٹی وی چینل جو دیتے ہیں وہ نہیں، یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. اور کہاں سے دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں. تو نبی کے ذریعے سے جو غیب کی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے اس کو ماننا. جب ہم نے نبی کو سچا مان لیا تب اس پر سر جھکا دیں اور جتنا بتایا ہے اتنا مان لیں. دجال کے سلسلے میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر خروج نہیں ہوا، جب خروج ہوگا تو ہوگا، لوگ دیکھیں گے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کچھ لوگوں نے اصولی بحث کرنے کی کوشش کی، یہ کہا کہ دجال سے متعلق جو حدیثیں ہیں یہ ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں منکرین حدیث، وہ خبر واحد ہے، اخبار احاد ہے. اخبار احاد کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیثیں جو احادیث متواترہ نہیں ہیں. اب حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث متواتر جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک، یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، یہ ایک شاگرد کا ایک دور، شاگردوں کا، محدثین کا، راویوں کا ایک طبقہ کہلاتا ہے. ایک زمانے کے راویان جو ہیں وہ ایک طبقہ کہلاتا ہے. تو قرآن کے نازل ہونے کے زمانے سے لے کے آج تک ہر زمانے میں قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو اعراب اور حرکات کے ساتھ میں اتنی بڑی تعداد میں راویوں کی، سچے راویوں کی اتنی بڑی تعداد نے اس کو نقل کیا ہے کہ ان سے عام طور سے بھی غلطی کا ہونا ناممکن ہے. ایک آدمی غلطی کرے گا، 2 کریں گے، 5 کریں گے، 10 کریں گے. سب لوگ، اور خاص طور سے اگر وہ اہل علم ہیں، ثقہ ہیں، سچے ہیں، تو سب کے سب غلطی کریں یا سب کے سب غلطی پر متفق ہو جائیں کہ جان بوجھ کر ہم غلط روایت کریں، ایسا ناممکن ہے. تو متواتر اس حدیث یا اس روایت کو کہتے ہیں جسے نقل یا روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد میں روات ہوں کہ سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یا سب کا غلطی کرنا ناممکن ہو، اسے روایت متواتر کہتے ہیں. اور جو روایت اس درجے کو نہ پہنچے، سب طبقوں میں کتنے بھی ہوں، کسی ایک طبقے میں اگر کم 5-7 لوگ ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 2 ہو جائیں، تو 2 سے زیادہ ہوں گے تو اس کو مشہور کہیں گے روایت حدیث کی اصطلاح میں. اگر کسی ایک طبقے میں روایت کرنے والے رجال اسناد کے کسی ایک طبقے میں اگر 2 آدمی رہ گئے، باقی آگے کتنے بھی ہوں کم زیادہ، اس سے زیادہ، لیکن ایک طبقے میں 2 ہو گئے تو اس روایت کو عزیز کہتے ہیں اصطلاحاً. اور کہیں اگر ایک اکیلا آدمی پڑ گیا کسی طبقے میں، صحابی یا صحابی کا شاگرد، تو اس روایت کو غریب کہتے ہیں. اب یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں اور اس میں بھی اور قسمیں ہیں، لیکن غریب ہو یا عزیز ہو یا مشہور روایت ہو، تواتر سے درجے سے جو کم ہو اس کو خبر واحد یا ان حدیثوں کو اخبار احاد کہتے ہیں. معتزلہ جو عقل کی بنیاد پر دین کو ماننے کا اصول بنا کر رکھتے تھے، آج وہ نام سے موجود نہیں ہے لیکن ان کا اصول بہت سے لوگ مانتے ہیں. تو ان کے یہاں عقلیت کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو ماننے کا ایک ضابطہ ہے اور عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. یعنی اگر عقل ایک بات کہتی ہے، قرآن حدیث اس کے خلاف کہتی ہے، تو عقل کی بات مانیں گے، قرآن حدیث کی نہیں. یہ ان کا اصول تھا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ زبان سے چاہے کھل کے نہ کہیں لیکن ہر وہ بات جو قرآن و حدیث میں آتی ہے اس کو عقل کے معیار پر پرکھنے اور پھر اسی بنیاد پر اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو اس باب میں بھی ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو حدیثیں اخبار احاد ہیں ان کو عقیدے میں دلیل نہیں بنایا جائے گا. یہ ہمارے یہاں بعض
پہلے معتزلہ وغیرہ کے نام سے موسوم تھا اہل بدعت کے ہاں، لیکن آج مسلمانوں میں ہمارے اور بیچ میں اب چونکہ ہم لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں یہ جو حاضرین ہیں اس میں سے بڑی تعداد چونکہ یہ چیزیں سنتی نہیں ہوگی یا پڑھتی نہیں ہیں، اس لیے ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہوں جس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اصطلاحی یا اصولی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں یا نہ کریں، نتیجہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دجال کو نہیں مانتے۔ جو یہ بولتا ہے وہ دراصل اس کے پیچھے یہی سب اصول و ضوابط غلط قسم کے اصول کام کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں ایک اصول ہے، اور صرف دجال کے بارے میں نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت اور عقیدے کا معاملہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دجال کا معاملہ بھی خبر واحد سے ہے، حالانکہ یہ محل نظر ہے، کیونکہ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، صاحب کتاب نے بیان کیا کہ دجال سے متعلق آنے والی احادیث بھی تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ بخاری مسلم میں ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں بلکہ اس سے زیادہ روایتیں، اور پھر دوسری حدیث کی ساری، کوئی حدیث کی کتاب شاید جوامع ایسی نہیں ملے گی جس میں دجال کا تذکرہ نہ ہو، روایتیں نہ ہوں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ تب اگر اس کو مان بھی لیں اخبار احاد، تو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا ایسے منکرین حدیث کو جو اخبار احاد کو قابل حجت عقائد کے باب میں نہیں مانتے، ان کا رد کیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اصول کے مطابق یہ مان لیں کہ دجال کی حدیثیں خبر واحد سے تعلق رکھتی ہیں، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد ہونے کی وجہ سے ہم اس کو عقیدہ نہیں بنائیں گے، یعنی یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ دجال آئے گا، آپ یہ ماننا ضروری نہیں ہے، عقیدہ نہیں بنانا ہے۔ اس حدیث کی حیثیت چونکہ خبر واحد کی ہے اس لیے یہ عقیدہ نہیں بنے گا آپ کے اصول کے مطابق، لیکن آپ کے اصول کے مطابق خبر واحد کے ذریعے سے عمل کیا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، ایک نہیں کئی دعاؤں میں، مسیح دجال کے شر سے، اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ نماز کے آخر میں اللہ کے رسول اپنی دعائیں کرتے تھے، اس میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات ومن المأثم والمغرم واعوذ بک من فتنة المأثم والمغرم۔ تو اس میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ اب آپ اور ہم اگر یہ دعا مانگتے ہیں، یہ علامہ البانی نے کہا، ان کی بات نقل کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس حدیث کی بنیاد پر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو مسیح دجال کے فتنے سے بچا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ مسیح دجال آئے گا کیونکہ وہ خبر واحد ہے، تو یہ ہنسی اور مذاق کی بات نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونے والی نہیں ہے، اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس سے بچا۔ تو یہ بے وقوفی کا استدلال ہے، یا آپ کے ہاں اصولوں کا تضاد ہے، نتائج کا تضاد ہے۔ تو یہ خیر اصولی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دجال سے متعلق ہمارے یہاں کچھ کئی افکار پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں اگر ہم گفتگو کریں یا اپنے ذہن و دماغ میں عقیدے کی حیثیت سے جس بات کو جگہ دیں تو وہی بات جتنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں تواتر کے درجے کا، جیسے کہ صاحب کتاب کہتے ہیں، حدیثیں ثابت ہے، اس کے خروج کے بارے میں، اس کے فتنے کے بارے میں، اس کی بعض صفات اور خصوصیات کو بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بتایا کہ اس کے شر سے آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں۔ اہل سنت والجماعت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، تمام مسلمان صحابہ سے لے کر آج تک جو اہل سنت اور اہل حق کہلاتے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے تمام مسلمان علماء جو معتبر ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، اور یہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے اور ہوں گے، ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے فریب کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ ایسی خصوصیات اور خوبیاں، ایسی صفات عطا کرے گا جس کی وجہ سے اچھے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ بعض تو ایسے کہیں گے کہ ہمارے اپنے ایمان پر مجھے بھروسہ ہے، میں دجال کے سامنے جاؤں گا بھی اور اس کے فتنے سے، یہ حدیثوں میں ہے، اپنے آپ کو بچا بھی لوں گا، لیکن اس کی کچھ چیزوں کو دیکھتے دیکھتے بالآخر متاثر ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو خدا مان لیں گے، اور گمراہی کا اور کفر کا شکار ہو جائیں گے۔
تو بہرحال یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اسی وجہ سے چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ کوئی بھی نبی آیا تو اپنی امت کو، اپنی قوم کو اس نے دجال کے فتنے سے ڈرایا. یہاں اس حدیث سے کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جب یہ بات تھی کہ قیامت کے قریب آنے والا ہے تو ہر نبی نے کیوں ڈرایا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ابھی تو بہت سے نبی آنے باقی ہیں، پھر اس کے بعد دجال آئے گا. تو ممکن ہے کہ پچھلے انبیاء کو اس بارے میں تفصیل کا علم نہ رہا ہو، لیکن دجال کے فتنے اور دجال کی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک آگاہ کیا ہو. اور یہ بتانے کے لیے بھی گویا ہر نبی کی زبان سے اس لیے اس کا تذکرہ کرایا گیا تاکہ لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تمام فتنوں میں بڑا ہوگا. اور اسی لیے بعض علماء نے کہا، جیسے ایک سوال اٹھتا ہے کبھی کبھی جو اس کے بعد کی علامت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. کچھ لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ ان کی عمر کا کچھ حصہ باقی تھا تو پھر کیوں اٹھا لیا گیا؟ اور پھر قیامت سے قریب ان کو پھر سے اتارا جائے گا. تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے حکمتوں پر ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے. یہاں دجال سے متعلق بات کو میں تذکرہ کر دوں کہ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا اور بات ذرا دل کو لگتی ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ اتنا بڑا سرکش اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا بڑے پیمانے کا طاقتور آدمی ہوگا فتنے کے اعتبار سے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبوت سے کم درجے کا کوئی آدمی کافی نہیں ہوگا. اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہی آدمی لائق تھا جس کا درجہ نبوت کے درجے کے برابر ہو، جو نبوت کے مقام پر فائز ہو. نبوت سے کم درجے کا آدمی دجال کے مقابلے کے لائق نہیں تھا، کچھ علماء نے کہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اللہ کا طے شدہ فیصلہ تھا، آپ خاتم النبیین ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے کے ایک نبی کو گویا اس کی باقی عمر کا کچھ حصہ روک کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ وہ اس زمانے میں آئیں اور اپنے نبوت، ان کا مقام نبوت کا ہوگا. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اب جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ خود نبی ہیں، صاحب کتاب تھے، انجیل والے تھے، تو پھر وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے نعمت کو چھینتا نہیں. یہ رد کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. حضرت عیسیٰ وہ تھے، مسیح وہ ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کرسی پر بٹھانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت کرتے ہیں. کسی قادیانی سے سابقہ اگر آپ کو پڑے گا تو وہ پہلی بحث یہی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت ہو چکی، پھر حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی، تو اب جو آنے والے مسیح ہیں کون ہوں گے؟ وہ کرسی خالی کر کے اس کرسی پر مرزا کو بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن بات بنتی نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے تو کیا اللہ نعمت چھین لے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مقام نبوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ چھینے گا نہیں. ان کا درجہ وہی ہے اور رہے گا، قیامت میں بھی رہے گا، لیکن ان کی نبوت کا مقام جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شریعت جاری تھی، جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی. اس کی تائید اللہ کے نبی کی اس مشہور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر موسیٰ پھر سے زندہ ہو جائیں، لو کانا موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا. اگر آج موسیٰ آ جائیں تو چاہے وہ صاحب شریعت رسول ہیں، ان کے اوپر خود اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور اتاری تھی، دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں آئیں گے تو شریعت محمدی پر ان کو عمل کرنا پڑے گا. وہ اپنے دور کے نبی تھے اور نبوت کا درجہ ان کا برقرار رہے گا. ایک دوسری حدیث ہے طبرانی وغیرہ کی جس کو محدثین نے مقبول کہا ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہو جائیں، موسیٰ اور عیسیٰ دونوں، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ آج موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں تو شریعت کا جو دور ہے وہ شریعت محمدی کا اور قرآن کی شریعت کا دور ہے، کوئی دوسری شریعت نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے. اور میں اشارہ کر دوں، کوئی برا نہ مانے، کہ یہ کون سی شریعت ہوگی؟ جو اللہ نے خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں. اب ہمارے کچھ بزرگان ہیں جو مسلکی تعصب میں بہت اندھے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو اپنے مسلک کے حق میں کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. قرآن حدیث یا اسلام کی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ بھئی طلاق اور حلالے کے معاملے میں ٹی وی پر جو ہے ڈیبیٹ ہو رہا ہے، تو اس میں اسلام کی جگہ سائی ہو رہی ہے، لوگ حلالے کے نام پہ مذاق اڑا رہے ہیں.
لیکن اپنے مسلک کے اوپر آنچ نہ آئے، کوئی حرف نہ آئے، اس بنیاد پر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی ٹی وی پر بولنے کی، میں یہ بار بار نہیں ہوئی بولنے کی کہ حلالے کا تعلق قرآن و حدیث والی شریعت سے نہیں ہے. یہ لوگوں نے بعد میں اختیار کر لیا اور مسلک کے نام پہ اس کو مروج کر دیا. قرآن حدیث کی تعلیمات ایسے داغ دھبے سے صاف ہیں، وہاں اس طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات کہتے تو مسلک پہ آنچ آتی. تو مسلک پر آنچ آنے نہیں دی، اسلام کو مذاق بننے دیا. ایسے ہی یہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض کتابوں میں، حنفی مسلک کی کتابوں میں، در مختار یا رد المختار میں، میں حوالہ بھول رہا ہوں، غالباً رد المختار میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو حنفی مسلک پر عمل کریں گے. اب کسی بزرگ نے یہاں تک جرأت و جسارت کر دی توہین کی کہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پہ جا کے حنفی مسلک کا درس لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، گویا ان کا شاگرد بنا دیا ایک نبی کو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام کی بزرگی بتانے کے لیے نبی کی توہین کر رہے ہیں. یہ کوئی عزت یا ایمان نہیں ہے. ہاں، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی کسی کی گستاخی نہیں ہے، یہ حق کا اظہار کر رہا ہوں، اور اللہ کے اس گھر میں صحیح عقیدے کی بات اور سیدھی سی بات ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ فقہ کا ایک اصول ہے جو وہ بھی مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب مانتے ہیں کہ کوئی اگر مجتہد ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس میں سے مسئلہ مستنبط کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، اگر کوئی ایسا بندہ ہے، عالم ہے، تو اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے. یہ وہ بھی کہتے ہیں جو تقلید کو ضروری کہتے ہیں کہ مجتہد کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، مجتہد مطلق تقلید نہیں کرے گا، قرآن حدیث پہ عمل کرے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کے مجتہد تقلید نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی مسلک پہ چلیں گے، اس کا مطلب تقلید کریں گے. تو ایک عام مجتہد سے بھی ان کا درجہ کم ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خیر، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ہم گفتگو کریں گے، تو وہاں تھوڑی سی گفتگو یہاں اس بارے میں آئے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، گویا اسی لیے کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کا قلع کما کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے نبوت کے درجے کا آدمی ہی ہو سکتا تھا اور ممکن تھا. ہاں، تو یہ آگے بات آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی صلاحیت اور قوت دے رکھے گا کہ اس کا فتنہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ثابت ہوگا. بہت سے لوگ دھوکہ کھائیں گے. احادیث میں اس کے متعلق جو باتیں آئی ہیں، بہت ساری آئی ہیں. یہاں انہوں نے چند باتوں کا تذکرہ کیا. اس کے بارے میں کہا کہ اسے آخر زمان میں خروج کرنے کی اجازت دی جائے گی. خروج کرنا کیا مطلب؟ نکلنا. کہاں سے نکلے گا؟ وہ ایک جزیرے میں قید ہے آج کی حالت میں، آج کی تاریخ میں. آگے حضرت نواس بن سمعان کی روایت آ رہی ہے، اور ایک لمبی حدیث صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، نسائی میں، ہاں، اور سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ایک لمبی حدیث ہے حضرت تمیم داری. اور اس میں حضرت تمیم داری جو صحابی رسول ہے، ان کے ایک خوبی اور درجے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روایت بیان کی. ہم ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، دجال والی حدیث، آپ نے خود بھی بہت ساری باتیں بیان کی دجال کی. اور ایک دن حضرت فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھے تھے، اور سارے مصلیوں سے کہا کہ جتنے لوگ ہیں اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، اور آپ منبر پر تشریف لائے، اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے بہت عجیب و غریب تمیم داری کے بارے میں، لمبی حدیث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس کا، تمیم داری کے حوالے سے کہا کہ تمیم داری جو کہ عیسائی مذہب پر تھے، وہ میرے پاس آئے، مسلمان ہو گئے، اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا. میں نے تمہیں یہاں کسی چیز سے ڈرانے یا کسی چیز کی ترغیب دینے کے لیے اکٹھا نہیں کیا، نہیں روکا، بلکہ ایک خبر دینے کے لیے جو تمیم داری نے مجھ سے بیان کی. اللہ کے نبی راوی ہے تمیم داری سے، یہ حضرت تمیم داری کی فضیلت ہے. اور اللہ کے رسول نے آخر میں اس میں حدیث کو بیان کر کے کہا کہ میں نے اسے اس لیے بیان کیا کہ میں جو تم لوگوں سے دجال کے بارے میں باتیں بیان کرتا رہا ہوں، تمیم داری کی تفصیلات اس سے بہت قریب اور مشابہ ہے. اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ جو میں تم سے بیان کرتا تھا یہ دیکھ کر آئے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگ 30 ساتھی تھے، سمندری سفر پر نکلے.
اور ہماری کشتی ہواؤں کے تھپیڑوں میں 1 مہینے تک بھٹکتی رہی. ہوا پرانے زمانے میں ہواؤں کے رخ پر منحصر ہوتا تھا سمندری سفر. 1 مہینے تک ہوائیں ہمیں ادھر ادھر گھماتی رہی. پھر 1 مہینے کے بعد ہم ایک ساحل کے قریب پہنچے, ایک جزیرے کے پاس, اور وہاں ہم ایک چھوٹی کشتی سے اس جزیرے پر گئے. کشتی تھوڑی دور تھی, چھوٹی کشتی سے جزیرے پہ گئے. جب ہم جزیرے پہ پہنچے تو ہمیں ایک عجیب و غریب جانور نظر آیا جس کے اتنے بال تھے کہ اس کا منہ اور اس کا وہ سرین یا پچھواڑا جو ہے وہ دونوں میں فرق کرنا مشکل تھا بال کی کثرت کی وجہ سے. ہم نے پوچھا کمبخت تو کون ہے؟ کہا میں ایک جانور تھا وہ. تو اس نے جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں. حدیث میں جساسہ ہے, ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ میں جاسوس ہوں, انہیں خبریں جمع کرتا ہوں. تو کہا کس کے جاسوس ہو؟ تو کہا وہ آدمی جو فلاں دیر میں ہے. دیر کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا کہ سنسان مقام پر. تو کہا ہم نے جب اس سے سنا تو ہم ڈر گئے کہ یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے. بہرحال اس کے پیچھے ہو لیے تیزی سے اور ایک سنسان مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی دراز قد مضبوط قسم کا آدمی جو ہے وہ لوہے کی زنجیروں میں بہت سختی سے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے سر کی طرف اور اس کے پیر مڑے ہوئے بری طریقے سے وہ جکڑا ہوا اور قید میں ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میرے بارے میں تمہیں خبر ہو ہی جائے گی, تم لوگ بتاؤ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ ہاں, تو انہوں نے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں. تو پھر اس نے ان سے کئی سوال کیے کہ شام کے جو کیا ایک لفظ ہے بیسان کے نخلستان ہیں, وہ درخت وہاں کے پھل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ فلاں چشمے میں پانی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے تفصیل سے پوچھا, پھر جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی ہے, ہاں وہاں پھل دے رہا ہے وہ درخت. تو دجال نے کہا کہ عنقریب وہ پھل دینا بند کر دے گا, عنقریب وہاں کا پانی سوکھ جائے گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ عرب میں نبی جو نبوت کے دعوے دار جو کوئی آیا ہے, ظاہر ہوا ہے؟ تو کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے آئے. تو کہا یہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ کہاں ہو گیا ہے. کہا لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی تابع داری کریں, لیکن سن لو میں مسیح دجال ہوں اور عنقریب یہ سارے واقعات ختم ہوں گے اور اب عنقریب مجھ کو خروج کی اجازت ملے گی. اور خود اس نے بیان کیا کہ میں 40 دن تک زمین پر حکومت کروں گا, روندوں گا زمین کو. دجال کے خروج کے بعد وہ 40 دن ابھی تفصیل آئی کہ جس میں سے 1 دن 1 سال کا, 1 دن 1 مہینے کا, 1 دن 1 ہفتے کا اور باقی عام دنوں کی طرح ہوگا. یعنی 1 سال 2 مہینے 2 ہفتہ ٹوٹل اس کی مدت ہوگی. اتنی مدت میں وہ پوری زمین کو مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر رون ڈالے گا. تو کہا کہ میں نکلوں گا اور ایسا ایسا معاملہ ہوگا. تو حضرت تمیم داری نے اور کچھ باتیں ہیں میں نے خلاصہ بیان کیا, یہ بات بیان کی کہ اور اس نے ذکر کیا کہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو جکڑا ہوا تھا. اب اس تفصیل کو دیکھیے, حضرت تمیم داری کی اس روایت کو اللہ کے نبی نے روایت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں کیا. تو گویا یہ اللہ کے نبی کی طرف سے حضرت تمیم داری کی تائید ہوئی, بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اس سے پہلے تم کو جو باتیں بیان کرتا تھا تمیم داری نے ویسی ہی باتیں بیان کی اور پھر اس کی گویا ایک طریقے سے تائید کی. تو آخر زمان میں اس کا خروج ہوگا اور یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ بعض روایتوں میں خراسان کا ذکر ہے, بعض روایتوں میں اصفہان کا, بعض روایتوں میں ہے کہ شام اور عراق کے بیچ کے ریگستانی راستے سے نکلے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ خراسان افغانستان سے قریب کا, سمجھ لیجیے کہ ایران اور افغانستان یا ایران کا وہ حصہ جو رشیا سے نکل رہا ہے. ہاں ایسا لگتا ہے کہ جو علامتیں ہیں کہ رشیا اور چائنیز کا جو چہرہ ہے اس ٹائپ کا اس کے علاقے کے لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چپٹی ہوئی ڈھالیں ہوتی ہیں, ایک کے اوپر ایک بنائی ہوئی. المترقہ کا لفظ ہے جس کو ٹھوک ٹھوک کر یا دبا دبا کر بنایا گیا ہو ڈھال, ویسے چہرے ہوں گے. ہاں یہ چائنیز اور رشیا جو بھی ہو, یہ تو میرا اندازہ ہے. وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں میں نے اس کی طرف اصل میں اشارہ کیا, ہو سکتا ہے غلط ہوئی ہے. تو کہا کہ وہ خراسان کی طرف, تو خراسان سے اور اصفہان سے, اصفہان خراسان ہی کے علاقے میں, وہاں کے جو یہودی ہیں ان کے بیچ سے نکلے گا اور وہاں سے نکل کے وہ شام اور عراق کی طرف سفر کرے گا, وہاں سے خروج کرے گا. تو 70,000 یہودیوں کے ساتھ جب وہاں سے نکلے گا تو لوگوں کے سامنے آئے گا, یہ خروج ہوگا اس کا. تو کوئی بات ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہے, بلکہ یہ تفصیلات ہے. پھر وہ نبوت کا, وہ شروع میں جو ہے اول اپنے آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر ظاہر کرے گا, ظالم جابر اور قوت والے بادشاہ کے طور پہ. پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ دعویٰ
کرے گا تو جاہل انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور اس میں حدیثوں میں تفصیل ہے کہ خاص طور سے اعرابی یعنی وہ دیہاتی جو علم والے نہیں ہوتے، علم سے دور ہوتے ہیں، جہالت ہوتی ہے، ایسے لوگ زیادہ اس کی پیروی کریں گے، اور عورتیں اس سے زیادہ ان کی اتباع کریں گی، جیسا کہ ابھی حدیث آ رہی ہے۔ پھر وہ زمین میں مختلف علاقوں میں نکلے گا، کچھ مسلمان جو پکے مومن رہیں گے اس کی مخالفت کریں گے، اس کا رد کریں گے، اس کے خلاف جو ہے صف بندی کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور یہ ایک طرف جو ہے ایک ایک ملک کو روندتا ہوا جائے گا، اور دنیا کے ہر حصے کو رونتا جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جیسا کہ حدیثوں میں کہ مکہ اور مدینہ کی گھاٹیوں اور راستوں پر فرشتے جو ہے ہتھیار لے کر اس کو روکیں گے، جس کی وجہ سے اس کو بس نہیں چلے گا کہ وہ اس میں داخل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں پر ایسی بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، اس کے اندر صفات جو خرق عادت ہوگی، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس سے متاثر ہوں گے، اور ہمارے جو آج کل کے مفکرین یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ دجال کے جب اس زمانے میں آئے گا تو اس کے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہوگی، وہ 7G اور 8G ہوگا، نیٹ اور فلاں مشین ہوگی، جس کی وجہ سے وہ ایک دم بالکل لیٹسٹ قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہوگا، اور ان ہتھیاروں کی بنیاد پر ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا۔ اگر مشین اور ہتھیار کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے دھوکہ کھائے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ پہ بہت سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں کہ وہاں بھی آج کل ایسی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور ایسی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو سیکھ کر دوسرا بھی جان سکتا ہے۔ لیکن دجال کے اندر جو خوبیاں اور صفات، یا خوبیاں کہہ رہے ہیں، جو اس کی صفات ہوگی، اس کے تعلق سے لوگ دھوکہ کھائیں گے کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا، تبھی تو اس کو رب مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر ٹیکنالوجی ہی اس کا امتیاز ہوتا تو پھر دوسرے لوگ بھی اس کے جیسے ہو سکتے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ بہت سارے لوگوں کو، مخلوق کی ایک بڑی تعداد کو وہ گمراہ کرے گا، لیکن مومنین اس کے سامنے بھی حق پر، دین و ایمان پر جمے رہیں گے، بلکہ اتنا ہی نہیں، وہ اس کے سامنا کرنے کے بعد ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا، ان کی ہدایت مزید ہدایت میں بڑھے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسیح الہدیٰ ہے، اس مسیح الضلالہ یعنی ہدایت کے مسیح کا نزول ہوگا ضلالت کے مسیح کے سامنے۔ دونوں کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ بحث کہتے ہیں مسیح کا مسح یمسح مانے چھونا، پوچھنا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری زمین کو روندے گا، اس لیے دجال کو مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کے اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ پھیرتے تھے تو جو ہے مادرزاد، اندھا اور مختلف بیماریوں کے شکار جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے تھے، اور ایسی اور بھی کئی توجیحات کی ہیں، لیکن مسیح دونوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہدایت کے مسیح ہیں، اور دجال جو ہوگا وہ ضلالت کا مسیح ہوگا۔ یہ اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور مومنوں کے ساتھ مل جائیں گے سارے مسلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ساتھ اکٹھا ہوں گے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے دجال کی طرف بڑھیں گے، جبکہ وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر وہاں اس کو دجال کو شکست دیں گے، اور وہ اس طرح کہ باب لد شہر کے پاس اس کا جو دروازہ ہے، اس مقام پہ دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سامنا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ اس کو چیلنج کریں گے کہ میں تم کو ایسی ماروں گا کہ میرا وار خطا نہیں جائے گا۔ اور جب حضرت عیسیٰ کا سامنا وہ کرے گا تو حدیث میں ہے کہ وہ اس طرح گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ بعض روایتوں میں کہ شیشے کو پگھلایا جائے تو جس طرح پگھلتا ہے اس طرح دجال پگھلنے لگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر وار کریں گے اور وہاں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے فتنے کے تعلق سے تذکرہ کیا کہ ومن فتنتہ ہی ایضاً، اس کے ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی شخص کہے گا، دیکھیے یہاں دجال کا کو اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں دے گا اس کا تعلق سے، اس کی باتوں سے متعلق 2-4 روایتیں انہوں نے نقل کی ہے۔ کہا میں روایتیں پیش کر رہا ہوں اور اس پر غور کرتے جائیے کہ دیہاتی سے دجال کہے گا کہ تیرا کیا خیال ہے، ان بعثت لک اباک و امک اتشہد انی ربک، کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں، مر چکے ہوں گے اس کے ماں باپ، تیرے ماں باپ جو مر چکے ہیں ان کو میں زندہ کر کے دکھا دوں تو تو مجھ کو مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو مجھ کو رب مان لے گا، مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں، اگر ایسا کر کے دکھا دے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ فیتمثل لہ شیطانان فی صورت ابیہ و امہ، تو نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ 2 شیطان، وہ مردے کو زندہ نہیں کر پائے گا حضرت عیسیٰ کی طرح، یا اللہ تعالیٰ اس کو یہ صفت نہیں دے گا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ شیاطین اس کے مددگار ہوں گے،
بلکہ لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو 2 فرشتے بھی اس کے ساتھ کرے گا، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ تو کہا کہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آئیں گے، تو وہ دونوں کہیں گے کہ یا بنیا اتبعہ او اتبعہ، کہ بیٹے اس کی بات مان لو، فإنہ ربک، اس لیے کہ یہ تمہارا رب ہے۔ ایسی اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک روایت ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہاں میں رک کے ایک چھوٹا سا ذہن آپ کا گھمانا چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو اور آگے دجال کی کچھ جو خوبیاں بیان کی گئی اس کو سامنے رکھ کے تھوڑی دیر سوچیے کہ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کچھ قبروں پر، مزارات پر جاتے ہیں، بعض پیروں پر ایمان لے آتے ہیں۔ ابھی ایسی کلپ آ رہی ہے جو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے یہ تصویریں، یہ کلپس جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ جو آ رہی ہیں پاکستان کی اور دوسری جگہوں کی، خود ہندوستان کے بعض علاقوں کی، اگر میں نے اسے دیکھا نہیں ہوتا تو مجھے شاید اس کا علم نہیں ہوتا کہ ایسا بھی کوئی مسلمان کر سکتا ہے۔ جیسی چیزیں لوگ کر رہے ہیں کہ پیر صاحب مسجد میں کھڑے ہیں، لوگ آ کے جو ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا پیر چوم رہے ہیں، اور ایسی خرافات۔ ایک مزار کا منظر کسی نے پیش کیا کہ وہ جو چہرے سے منحوس نظر آ رہا ہے، اس کے پاس لوگ برکت حاصل کرنے جا رہے ہیں، جو کہیں سے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ہم متقی پرہیزگار کہہ سکیں۔ وہ مجاور جو ہے، اور جوان عورتیں، ادھیڑ عمر کی عورتیں جا رہی ہیں تو وہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، انہیں گلے لگا رہا ہے، اور کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کے سر پر جو ہے تھپڑ مار رہا ہے، آدمی کو ہاتھ سے مار رہا ہے اور عورتوں کو گلے لگا رہا ہے، عورتوں کو بھینچ رہا ہے، ان کے بدن پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والی خواتین سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے، صحابہ کرام سے، مردوں سے ہاتھ ملا کر بیعت لیتے تھے، اور خواتین سے بغیر ہاتھ ملائے کبھی دھاگا پکڑ کر، الگ الگ روایتوں میں تذکرہ ہے، بیعت یوں ہی لے لیا کرتے تھے۔ ان کے نامحرم سے آپ نبی ہوتے ہوئے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، چھوتے نہیں تھے۔ اور یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو لوگ کیوں مانتے ہیں؟ ان کو ہمارے یہاں اب ایک قبر پرست جو ہے، اجمیر کا دل دادا ہو، کلیئر شریف، بغداد شریف، فلاں شریف اور فلاں بدماش کو ماننے والے جو ہیں، کہ ان کے یہاں جائیں گے اور وہاں ہماری یہ مراد پورے، کس بنیاد پر؟ آپ جب غور کریں گے تو ان کے یہاں ٹوٹلی، جب آپ کسی مزار پہ یا بابا کے بارے میں کتاب پڑھیں، مجلس میں سنیں، تو وہ ان کی کچھ ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ بابا نے ایسا کیا، اور بغیر صفحے کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا مجبور تھا، ایسا حاجت مند تھا، وہ ان کے مزار پہ گیا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اگر مندر پہ کوئی گیا اور اس کا مسئلہ حل ہوا تو آپ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ ہمارے یہاں اخبار میں آیا کہ ساؤتھ کا ایک آدمی ہے، وہ ہر سال شرڈی کے سائیں بابا کو پچھلے سال سے زیادہ سونا چڑھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے سونا چڑھایا میری تجارت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جتنا سونا میں چڑھاتا ہوں شرڈی میں اس سے کئی گنا زیادہ اگلے سال مجھ کو منافع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اخبار میں چھپا، اور ہے بھی زندہ ہے وہ آدمی، ہر سال بولے میں آتا ہوں اور ایک بڑی مقدار میں سونا لا کے چڑھاوا چڑھاتا ہے۔ تو کیا آپ اس پر ایمان لے آئیں گے کہ یہاں سونا چڑھانے سے اس کا سونا بڑھ رہا ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ قابل قبول چیز ہے؟ اس حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ دجال، ابھی نواس بن سمعان کی حدیث کا میں ترجمہ کروں گا تیزی سے، اس میں یہ ہے کہ دجال پر جو لوگ ایمان لائیں گے نا، تو دجال حکم دے گا، بارش ہوگی، ان کی کھیتیاں لہلہانے لگے گی، اور ان کے جو جانور ہیں وہ جب چرنے کے لیے جا کے شام کو واپس لوٹیں گے تو ان کا کوہان اور لمبا ہو جائے گا، ان کا تھن جو ہے دودھ سے بھر جائے گا، اور ان کی کوکھیں اور زیادہ کشادہ، مطلب تن و من ہو جائیں گے۔ دجال پر ایمان لانے کے بعد انہیں لگے گا کہ ہم کو بڑی خوشحالی مل رہی ہے، پیسہ دولت سب کچھ مل رہا ہے، اور ایک بستی میں جائے گا دجال، جب ان سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو وہ انکار کریں گے کہ تو دجال ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وہاں سے جب دجال پلٹے گا تو یہ لوگ قحط سالی، خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کا مال سب تباہ ہو جائے گا۔ میں اس پر خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ حدیث میں ہے، دجال کو ماننے والوں کو خوشحالی ملے گی بظاہر کچھ عارضی طور سے، اور جو نہیں مانے گا، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، جن کے بارے میں ہے کہ جو یقین رکھے گا اللہ پہ توکل، اور دجال کا انکار کرے گا اس کے سامنے، لا الہ الا ہو توکلت علیہ کہے گا، دجال اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن اس کو کچھ دنوں کے لیے یا عارضی طور سے صحیح، اس کو دقت، پریشانی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں
یہ جو پیروں کو قبر والوں کو مان رہے ہیں ایسے الٹے سیدھے واقعات کی بنیاد پر، ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دنیاوی بنیاد پر کتنے لوگوں کو مان رہے ہیں کہ وہ سیٹ ہے، وہ اقتدار والا ہے، وہ حکومت میں ہے، تو ضمیر اور ایمان بیچ کے اس کے سامنے جھک گئے۔ ابھی حکومت میں مسلمان چلا رہے ہیں، کچھ مسلمان جو ان کی فیور کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ ہمارے ہی درمیان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علم، عقیدے اور قومی مفاد کے خلاف بیانات دیتے ہیں، سودے بازی کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ اصول کے خلاف دیں گے، وہ میڈیا والے ہوں، پولیس والے ہوں، عام آدمی ہوں، ہم اور آپ ہوں، سماج اور معاشرے میں دو کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ اونچی سے نیچے تک ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو جس کو جو طاقتور ہے ہم اس کا فیور کر رہے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ تو جب ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی طاقتوں کی وجہ سے ہم طاقت دیکھ کر دب جاتے ہیں اور سچ بولنے کی ہم کو ہمت نہیں ہوتی، تو سوچئے دجال کا فتنہ سامنے آئے گا تو ہماری کیا بنے گی؟ اس کے سامنے کھڑے رہنے کے یہ بزدل لوگ طاقت رکھیں گے؟ جو تھوڑی سی طاقت، جن کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا تو نوکری سے نکال دیں گے، ہم کو تنگ کر دیں گے، پریشان کر دیں گے۔ دجال تو قتل کی دھمکی دے گا، خشک سالی آ جائے گی، اور یہ ایسے خرق عادت چیزیں کہ ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا کے دیکھو تیرے ماں باپ کو میں نے زندہ کر دیا، جبکہ وہ ماں باپ نہیں ہوں گے، شیطان ہوں گے، لیکن ایسا دکھائی دے گا۔ اب ہمارے یہاں کوئی قبر پہ جاتا ہے کہ وہ فلاں کا نام لے کے پتھر اٹھاؤ تو پتھر اٹھ جاتا ہے، یا فلاں کے نام لے کے یہ کرو تو وہ ایسی آواز آتی ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے۔ اس قسم کی بکواس بغیر دلیل کے جو واقعات کی شکل میں جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کو بزرگ اور اچھا ماننے کا معیار کیا ہو ہمارے نزدیک؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث کو میں 2 جملے میں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، 2 جملے میں سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا۔ امام شافعی، امام لیث بن سعد اور سلف اور علامہ ابن تیمیہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن میں بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی، جو میں شارٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ کسی کو آپ مانیں یا نہ مانیں کس بنیاد پر، اس کا کردار اور عقیدہ دیکھیے۔ اگر ایک آدمی صحیح عقیدے والا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ اچھا آدمی ہے۔ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے تو اب اس کی کرامت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ ہوا میں نہیں اڑتا، وہ پانی پہ نہیں چلتا، وہ اللہ کا ولی ہے، یہ مان لو، یہ قرآن حدیث کہتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ گانٹ باندھ لے، اس پر تفصیل سے کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی، آئے گی، اسی میں بحث آئے گی۔ اور اگر کوئی شخص، جیسا کہ میں کئی مرتبہ یہ قول نقل کر چکا ہوں امام ابو لیث بن سعد اور امام شافعی کا، کہ اگر کوئی شخص پانی پر چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، ہاں، آگ میں بیٹھا ہو، یہ پہلا والا 2 لیث بن سعد نے کہا، امام شافعی نے تیسری والی بات بڑھائی کہ آگ میں بیٹھا ہو بھی ہو، اگر کھیل کود رہا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، سنت کے خلاف چلنے والا ہے، اس کے کردار میں گناہ ہے، منکر ہے، فحش ہے، تو تم اس سے روبرو کہہ دو کہ تو رحمان کا ولی نہیں ہے، شیطان کا ولی ہے۔ ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ چمتکار دکھا رہا ہے تو ہم ایمان لے آئیں۔ ہاں، اب وہ چمتکار کبھی سچے بھی ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے سچے، اس معنی میں کہ شیطان کی مدد ہوتی ہے۔ ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دجال کی اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ دجال دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر کے تیرے ماں باپ کو جلا کے بتا رہا ہوں، اور 2 شیطان اس کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ مزار پہ جا رہے ہیں، کوئی چمتکار دیکھ رہے ہیں تو وہ شیطان کی مدد سے آپ کو چمتکار دکھا رہا ہے۔ مندر پر بھی ہو سکتا ہے، گناہ کے ہر اس مقام پہ ہو سکتا ہے جہاں آپ کا عقیدہ خراب ہوگا۔ شیطان کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، شیطان کا مقصد آپ کو گمراہ کرنا ہے، عقیدہ خراب کرنا ہے، شرک اور بت پرستی اور اس قسم کے اللہ کے اور رسول کی مخالفت میں مبتلا کرنا ہے۔ اب جب آپ شرک کے اڈے پہ چلے گئے تو شیطان آپ کو ایسا یقین دلائے گا کہ آپ صحیح جگہ آئیں تاکہ آپ گمراہی سے نہ نکلیں۔ تو اس حدیث اور اس کے تناظر میں ایک یہ بہت اہم سبق جو جس کی بنیاد پر، جس کو نہ سمجھنے پر آج ہمارے ہاں جاہل لوگ، جیسا کہ ابھی آگے والی حدیث میں آ رہا ہے کہ جاہل عربی دجال کے فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے اور ان سے بڑھ کر عورتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہوتے ہیں اور یہی چمتکار اور وہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا صاحب کتاب نے کہ اکثر جب وہ خروج کرے گا تو اس کے متبعین کی اکثریت دیہاتیوں کی ہوگی، ان پر جہالت کے غالب ہونے کی وجہ سے، اور رہی عورتیں تو ان کا حال دیہاتیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور شدید ہوگا۔ کیوں؟ ان کے
جہالت کی بنیاد پر اس قسم کی چیزوں سے جلدی متاثر ہو جانے کی وجہ سے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی انہوں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس مرقنات، ایک مدینہ سے قریب ایک جگہ کا نام ہے، کی دلدلی سبخہ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں شور زمین، شوریدہ زمین، اور بعض لوگ کہتے ہیں نرم دلدلی زمین. تو مدینہ سے قریب مرقنات نامی مقام پر دجال اترے گا. تو اکثر لوگ جو اس کی طرف جائیں گی وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے گھر آئے گا اور اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی اور چچی کو، اپنی پھوپھی کو باندھ دے گا، گھر کے اندر باندھ کر رکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈر سے مخافت ان تخرج علیہ کہ دجال کی طرف جائیں گی اور وہاں اس سے متاثر ہو کر اس پر ایمان لے آئیں گی. یہ روایت جو ہے امام احمد نے نقل کی ہے. شیخ احمد شاکر نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. اور اس سلسلے میں انس بن مالک کی ایک روایت نقل کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر اس نبی نے اپنی قوم کو کانے کذاب سے، اس کذاب اور جھوٹے انسان سے ڈرایا جو کانا ہوگا. انہ اعور، وہ اعور ہوگا. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا، لیکن دجال کے بارے میں ایک بات تم کو ایسی بتا رہا ہوں جو کسی پہلے کے نبی نے نہیں بتائی، اور وہ یہ کہ آور ہوگا، یعنی کانا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور تمہارا پروردگار آور نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. تو ایک نشانی بتائی کہ دجال کتنا بھی چمتکار دکھائے اس سے دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ رب کانا نہیں ہو سکتا، رب کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا. اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے. تو تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے پیشانی پر مکتوب بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا. حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، وکاتبن وغیر کاتبن، وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو. ایک جاہل مسلمان بھی اگر سچے ایمان والا آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا اسے پڑھوا دے گا، اور وہ پڑھ کے جان جائے گا کہ یہ دجال ہے. یہاں آپ ایک چیز اور بھی غور کر سکتے ہیں رد کرنے کے لیے، چمتکاروں کا رد، کہ دجال کو اللہ تعالیٰ ایک طرف اتنی طاقت دے گا کہ وہ جنت جہنم دکھائے گا، روٹی کا پہاڑ ساتھ میں لے کے چلے گا، بادل کو حکم دے گا بارش برسے گی، اور وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جو ذکر ہوئی. لیکن اپنی پیشانی پر جو کافر، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کافر، آپ نے تینوں کو الگ الگ کر کے کہا کافر، یہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا. یہ کافر وہ اپنی پیشانی سے مٹا نہیں پائے گا. اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، دونوں حدیثوں دائیں اور بائیں دونوں کا ذکر، کچھ نے کہا کہ کبھی دائیں کبھی بائیں، دونوں میں یہ بات ہوگی، دونوں آنکھیں خراب ہوگی، لیکن کبھی دائیں خراب دکھے گی کبھی بائیں. لیکن اس خرابی کو وہ اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود ٹھیک نہیں کر پائے گا. اس کا مطلب ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن اللہ نے امتحان کے لیے دجال کو کچھ صلاحیتیں دے رکھا ہے یا دے گا، ورنہ اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کی آنکھ کو سیدھا نہیں کر پائے گا، وہ اپنے پیشانی پر لکھے ہوئے کفر کو مٹا نہیں پائے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی حدیث اور پھر آخری میں دعا نقل کی ہے اور اس موضوع کو ختم کیا ہے. میں تیزی سے ترجمہ کر رہا ہوں. اس میں دجال سے متعلق بہت ساری باتیں، اور پھر اس حدیث کا کچھ حصہ بعد میں انہوں نے کاٹ کے حضرت عیسیٰ کے نزول کے اس میں نقل کی ہے. جتنا یہاں نقل کیا میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ایک صبح میں ذکر کیا، فخفض فیہ ورفع، تو اس میں آواز کو کہیں پست کیا اور کہیں بلند کیا. کچھ لوگوں نے، میں نے جیسے دیکھا شیخ صلاح الدین وغیرہ نے خفضہ کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ نے اس کو بہت حقیر کر کے دکھایا، لیکن مجھے یہ ترجمہ صحیح نہیں لگا. اس کو چھوٹا کر کے اور پھر رفع اور اس کو بڑھا کر. یہاں صاحب کتاب نے حاشیے میں بھی لکھا کہ خفضہ اور رفع، یعنی آپ نے کبھی آواز کو سلو آہستہ کر لیا اور کبھی بہت تیز. تیز اس لیے کہ دور کے لوگ بھی سن لے، اور آہستہ اس لیے کیا کہ آپ بولنے کی وجہ سے تھکن محسوس نہ کریں. یہ جو شخص زیادہ بولتا ہے اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور خطاب کی ایک وہ بھی ہے کہ ضرورت پڑنے پر آواز بلند کی جائے اور کہیں آواز کو پست کیا جائے. تو آپ نے آواز کو بلند کیا اور پست بھی کیا. تو حتی ظننا، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کہ ہم کو ایسا لگا کہ یہ جو قریب کا نخلستان ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، یہ دجال یہیں کہیں چھپا تو نہیں ہے. آپ نے جب بیان کیا تو جب ہم شام کیے تو ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے جھاڑیوں کے بیچ میں گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، پوچھا ما شأنکم، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح میں دجال کا ذکر کیا
ہاں آواز کو پست اور بلند کیا، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ جو کھجور کے کچھ درخت ہیں وہ ان جھاڑیوں میں ہی موجود ہے۔ تو آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر الدجال اخوفنی علیکم، تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں اور چیزوں کا مجھ کو ڈر ہے، سے تم کو خطرہ نہیں ہے، تمہارے ہوتے ہوئے یا میرے ہوتے ہوئے دجال نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو آپ نے آگے کہا کہ اذ یخرجو، اگر وہ تمہارے درمیان خروج کرتا ہے، نکلتا ہے، تو میں تمہارے مقابلے میں اس سے نپٹ لوں گا، فانا حجیجہ دونکم، تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ میں بن جاؤں گا، اس سے نپٹ لوں گا اگر میری موجودگی میں دجال آتا ہے۔ ہاں وَإِن یخرج، اور اگر وہ اس حالت میں نکلتا ہے کہ خروج کرے اور میں موجود نہ رہوں تمہارے درمیان، تو ہر شخص اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہوگا، خود اپنے آپ کو بچانے کا کے لیے حجت ہوگا۔ واللہ خلیفتی علی، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا نگراں ہوگا، اسے بچانے والا ہوگا۔ اب دجال کے بارے میں کہا انہ شاب قطط، وہ ایک جوان ہوگا، قطط گھنگریالے بال والا، بعض روایتوں میں کہ ازد شنوا ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگوں کے بال بہت گھنگریالے ہوتے تھے، کہا اس کے جیسا ایک آدمی سمجھ لیجئے، تو کہا کہ گھنگریالے بال ہوگا، عینہ طافعہ، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، طافعہ کا عام طور سے ترجمہ ابھری ہوئی کہتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ذکر بھی ہے کہ انگور کی طرح، لیکن بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ کیا ہے تفا یطفو سے، کہ مطلب اس میں میٹا بے نور ہوگی، اس میں نور نہیں ہوگا، چمک نہیں ہوگی۔ ہاں کأنی اشبہہ بعبد العزى بن قطن، کہ میں اس کی تشبیہ بیان کروں تم سے کہ عبد العزیٰ ابن قطن ایک شخص تھا، اس کے جیسا چہرہ مہرہ۔ اور یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن کئی حدیثوں میں یہ بھی تذکرہ ہے، بخاری مسلم اور دوسرے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ وغیرہ کو دکھایا گیا ان کی شکل و صورت کے ساتھ معراج کے وقت اور دوسرے موقعوں پر خواب میں اور ایسے، تو ویسے ہی دجال کو بھی دکھایا گیا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شکل و صورت کے ساتھ اس کو دیکھا۔ ہاں تو عبد العزیٰ ابن قطن کی طرح وہ ایک آدمی ہے، اسے پتہ چلا کہ وہ آدمی ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، یہود و نصارہ والا صہیونیت والی یہ تشریح صحیح نہیں ہے۔ تو جو شخص تم میں سے اس سے پائے تو اس پر جو ہے فواتح سورۃ الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں کہ ابتدائی 10 آیتیں، بعض روایتوں میں کہ آخری کی 10 آیتیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا ٹھہرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن، اس میں سے ایک دن سال بھر کے برابر ہوگا، ایک دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، ایک دن جمعہ کے برابر یعنی ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس پورے دن کو جب ملاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے کا پیریڈ بنتا ہے۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول فذلک الیوم الذی، وہ اس میں وہ دن جو سال بھر کے برابر ہوگا، اگر ہم کو وہ ملے تو کیا وہ سال بھر والے دن میں بھی ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ قطبین پر، قطب شمالی کے پاس جہاں سورج کا زاویہ ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک اجالا رہتا ہے، 6 مہینے تک ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، تو 6 مہینے تک کیا 5 ہی نماز پڑھیں گے 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن مان کے؟ تو اس کا جواب اس میں مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ تم جو ہے لا اقدروا لہ قدرہ، کہ وہ جو سال بھر کا دن ہوگا نا اس کی مقدار کا اندازہ لگاؤ، اور جیسے تم عام دنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اندازہ لگا کے 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو ہر 5 وقتوں پر۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول زمین میں وہ کس تیزی سے پھرے چلے گا؟ تو آپ نے کہا کہ بارش کی طرح، ایسی بارش جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہو، یعنی بہت تیز ہوگی، اور صرف تیز ہی نہیں ہوگی بلکہ فساد اور بگاڑ بھی پھیلائے گی، نقصان اور تباہی بھی لائے گی۔ تو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات کو مان لیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا، فیأمر السماء، یہ حدیث کے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آسمان کو حکم دے گا فتمطر، وہ بارش برسائے گی، اور زمین کو حکم دے گا وہ نباتات اور فصل اگائے گا، پھر اتنی فصل اگائے گا کہ ان کے شام میں جب ان کے چرنے والے جانور بکری اونٹ گائے وغیرہ چر کے واپس لوٹیں گے تو ان کا کوہان پہلے سے زیادہ طویل لمبا ہو جائے گا، یعنی اور صحت بڑھ جائے گی، وَأَصْبَغُهُ ذُرُوعًا، اور ان کا تھن جو ہے وہ بالکل بھرپور انداز میں بھر جائے گا، کامل ہوگا، اور ان کی کوکھیں پہلے سے زیادہ کشادہ ہو جائے گی، یعنی ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ پھر ایک قوم کے پاس وہ دجال پہنچے گا، دوسرے لوگوں کے پاس آئے گا، یعنی جن کے پاس آیا جو ایمان لایا ان کو یہ برکت نظر آئے گی،
کہ برکت مل رہی ہے، ہم کو بارش ہوئی، کھیتی مل رہی ہے، جانور بڑھ رہے ہیں. اور پھر ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں وہ دجال دعوت دے گا، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، تو اس کی بات کو اس پر رد کر دیں گے، مانیں گے نہیں. فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، دجال وہاں سے لوٹے گا. فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ، تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کو قحط کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے ابھی ہمارے یہاں مندی چل رہی ہے، اس سے بھی کھانے پینے کے معاملات نہیں رہ جائیں گے، شدت اور پریشانی آ جائے گی. لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد آگے کہا، تو یہاں میں نے کہا کہ غور کرنا، یہ امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے. آپ صحیح ہوتے ہوئے، جیسے آج کل کچھ سوچتے ہیں نا کہ مسلمان صحیح ہیں کمزور ہیں، یہ یہود نصارہ ہنود یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، اور یہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت نعمتیں ہیں. اس حدیث کی روشنی میں غور کیجیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا ہوں، اگر آپ موسیٰ اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پڑھتے ہیں، فرعون کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، فوج تھی، سب کچھ تھا. موسیٰ علیہ السلام بظاہر بے بس تھے، بے تہی دست تھے. تو اب اس کو الٹ کے دیکھیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرح حکمراں ہوتے، طاقت والے ہوتے، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرح کمزور ہوتا دنیاوی اعتبار سے، تو کوئی فرعون کو مانتا کیا؟ امتحان ہوتا کیا؟ قربانی دینے کی نوبت آتی کیا؟ قربانی تو اسی میں ہے کہ جو غلط ہے وہ طاقتور ہے اور آپ اس کے سامنے ڈٹ جائیں. یہاں امتحان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے. میں سمجھانے کے لیے میں نے کچھ بات کہی. حدیث کا یہ آخری حصہ چل رہا ہے. تو پھر وہ جو ہے دجال ایک ویرانے سے، بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا. خریبہ کا لفظ ہے، ویران جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں ہوتا، بنجر زمین کے پاس سے. اس سے کہے گا، زمین سے کہے گا، اخرجی کنوزک، اپنے خزانوں کو باہر نکال. تو اس کا خزانہ نکلے گا، صرف نکلے گا نہیں بلکہ وہ دجال کے پیچھے پیچھے چلے گا. خزانہ زمین کے اندر جو دھات اور جو بھی فصل یا جو بھی چیزیں جو بھی خزانوں میں ہوگا، سب نکل کے دجال کے پیچھے پیچھے چلے گا. کہ یا عاصب النخل، شہد کی مکھیوں کی رانیوں کی طرح. شہد کی مکھی کی جو سردار ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے، ساری مکھیاں اس کے ارد گرد بنبناتی ہیں، ڈیرا ڈالتی ہیں. تو جیسے شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے ارد گرد اور پیچھے چلتی ہیں، ایسے یہ زمین کا خزانہ، بنجر زمین سے خزانے نکل کے دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ہاں، ثم يدعو رجلا، پھر وہ ایک ایسے آدمی کو بلائے گا، ممتلئا شبابا، جو بھرپور جوانی والا ہوگا، یعنی اس کے اندر جوانی اور بھرپور جوانی ہوگی. فیضربہ بالسیف، اس کو وہ تلوار سے مارے گا اور اس کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا. رمیۃ الغرض، جیسے نشانے پر تیر انداز کا نشانہ لگتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ اچوک انداز میں اس کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دے گا. یہاں یہ ہے، اور جو تمیم داری کی روایت ہے، تفسیر یا دوسری روایتیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ دجال جو ہے انسان کو حکم دے گا جو اس کو نہیں مانے گا. ایک آدمی اس سے ملنے جائے گا، اس کے ساتھی کہیں گے کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ کہا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تم، کہا اس کو تم خدا مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا. مارنے لگیں گے تو کہیں گے رک جاؤ، ہمارے رب نے ہم کو، انہیں دجال نے حکم دیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کچھ کرنا نہیں، تو چلو لے جائیں گے. اب وہ جب اس سے پوچھے گا ایمان لاتا ہے، کہا مجھے یقین ہے کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے. وہی کذاب ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ ایک ایسا دجال آئے گا. تو دجال جو ہے کہے گا کہ میں اپنے درباریوں سے کہ میں اگر اسے مار کے زندہ کر دوں تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ کہیں گے ہاں. تو وہ اس کو پہلے حکم دے گا، اس کو پہلے مارا جائے گا، پھر اس کو آرے سے چیرا جائے گا، اس کی ٹانگوں کو الگ کرے گا اور اس کے دو جسم کے دو ٹکڑے کرے گا، اور دو ٹکڑا کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چلے گا. 3G 4G 5G والا نہیں رہے گا، حقیقت میں دو ٹکڑے کر دے گا. اور اس کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے بعد اب اس کو جب آواز دے گا تو کہا ثم يدعو، کیا ہے ثم يدعو، پھر اسے بلائے گا. فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، تو وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا اور وہ مسکرا رہا ہوگا. حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اب وہ اسے کہے گا کہ اب تو مجھ کو مانتا ہے، تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھ کو اور یقین ہوگا کہ پکا تو وہی دجال ہے. اب تو اور یقین ہو گیا جو پکا مومن رہے گا. دوبارہ وہ اس کو مارنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا. اہل علم نے کہا کہ یہ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تانبے کی بنا دے گا، یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ مارنا چاہے گا لیکن مار نہیں پائے گا، قتل نہیں کر پائے گا. وہ بھی حدیث میں موجود ہے. تو دوبارہ مارنا چاہے. پھر اس کے بعد فبینما ہوا کذالک، دجال اسی طرح ہوگا کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے.
ہاں اب یہاں انہوں نے حدیث کا ایک بڑا حصہ چھوڑ دیا جو آگے حضرت نزول مسیح کے باب میں نقل کی ہے. میں بھی اتنا چھوڑ رہا ہوں جو اس موضوع سے متعلق ہے, اس کا اگلا 2-4 جملہ انہوں نے نقل کیا, میں اس کو پیش کر رہا ہوں. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِلُ, تو یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اتریں گے, کیا ہوگا اور ان کی کیا خصوصیات ہے, وہ آگے حدیث آئے گی اگلے درس میں انشاءاللہ. تو کہا حضرت عیسیٰ اس کو تلاش کریں گے, اس کے پیچھا کریں گے. وَيُدْرِكُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ, تو انہیں باب لد کے پاس دجال کو پکڑیں گے, پائیں گے اور وہاں اسے قتل کر دیں گے. میں نے پچھلے درس میں قادیانیوں کی یہ بے تکی بات بتائی تھی کہ یہ باب لد جو حدیث میں آئے, قادیانی کہتے ہیں کہ لد یہ لدھیانہ جو پنجاب میں شہر ہے اس کا شارٹ فارم ہے. اور مسیح نے دجال کو قتل کیا تو مرزا غلام قادیانی نے لدھیانہ میں عیسائیوں کو مناظرے میں شکست دی, یہ مطلب ہے. میں نے بتایا تھا اگر کوئی ایسا کہے تو اس سے سوال کرو کہ حضرت مسیح کا یہ معاملہ آپ بتا رہے ہو اور مرزا نے جو ہے لدھیانہ میں ایک مناظرے میں شکست دی. پہلی بات تو وہ قابل تحقیق ہے, شکست یہ شکست کھایا زیادہ تھا, شکست دی نہیں ہے. ہاں جب نبوت اور مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا تب بھی مناظرے میں ہارا اور بعد میں بھی ہارتا ہی تھا, بھاگتا تھا, مناظرے کے لائق ہی نہیں تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری اور حسین بٹالوی چیلنج کرتے تھے, یہ بھاگتا تھا. تو اس نے کہا ہرایا کہ نہیں ہرایا, اگر ہرایا بھی ایک مناظرہ اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل دجال ہے, تو مولانا ثناء اللہ امرتسری, مولانا محمد جوناگڑھی اور ایسے اور بھی بہت سارے علماء جنہوں نے 20-25 مناظرے عیسائیوں کو ہرائے ہیں, وہ کتنے بڑے مسیح ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی بکواس استدلال کرتے ہیں کہ لد سے مراد یہ لد, اور اس میں ذکر ہے کہ یہ باب لد کے پاس پڑھ کے اس کو قتل کریں گے. اب مرزا غلام قادیانی نے جن عیسائیوں کو مناظرے میں شکست دی وہ مر گئے کیا؟ یہ مر جائے گا, یہاں ختم ہو جائے گا, اس کو مرنا بھی نہیں کہیں گے. تو یہ اگر آپ غور کریں تو اس قسم کے لوگ جو قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کے استدلال کرتے ہیں وہ مذاق بن جاتا ہے, ہنسنے کی چیز نظر آتی ہے, ماننے کی چیز نظر نہیں آتی. لیکن پھر بھی کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ایسی باتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہاں تو حضرت عیسیٰ اسے قتل کر دیں گے باب لد کے پاس. باب لد جو ہے, لد سٹی جو ہے, یہ بیت المقدس کے پاس ایک شہر ہے. لد آج بھی موجود ہے. ہاں ثم یاتی عیسیٰ ابن مریم, پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے کے پاس ایک قوم آئے گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ دجال کے فتنے سے بچایا رکھا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور بتائیں گے کہ تم نے جو دجال کے فتنے میں ایمان پر ثابت قدمی رکھی ہے اس کے بدلے میں جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے درجات سے نوازے گا. اس روایت کا کچھ حصہ, یہاں سے آگے بھی کچھ حصہ ہے وہ انہوں نے یہاں چھوڑ دیا. انشاءاللہ اگلے درس میں ضرورت رہی تو اس سے متعلق جو یاجوج ماجوج سے متعلق ہے بیان کریں گے اور وہاں بھی آئے گا. ہاں آخر میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا سکھائی. حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کی بھی. دعا کے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مسیح دجال کا ذکر سب میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے, التحیات وغیرہ پڑھ لے, تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آئے, جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنوں سے, اور مسیح دجال کے شر سے پناہ مانگے. یہ گویا ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کی آخری میں ہم یہ دعا مانگے. اس سے اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے متعلق کچھ اور بھی گفتگو لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ صرف اشارہ کر دوں کہ صحیح مسلم اور حدیثوں میں ابن سیاد ایک شخصیت کا ذکر ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا, اور صحابہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اس کے بارے میں شک تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہاں ابن تیمیہ اور دوسرے علامہ ابن کثیر اور دوسروں نے, ابن حجر اور دوسرے محققین نے حدیثوں کی بنیاد پہ کہا کہ وہ اس کے پاس کہانت تھی, یہودی خاندان کا آدمی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں پیدا ہوا لیکن آپ کے جیتے جی ایمان نہیں لایا. آپ نے اس سے ایک مرتبہ سوال بھی کیا کہ میں نے دل میں کچھ بات چھپا رکھی ہے, سوچ رکھی ہے, تم بتاؤ. تو اس نے کہا دخ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہا دخ. تو کہا تو ذلیل ہو, تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ کہانت جانتا تھا, کہانت کہتا تھا. اور کئی لوگ اس کو دجال سمجھنے لگے تھے, تو اس نے حضرت ابو سعید خدری سے خود کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ پر جو الزام لگاتے ہیں, مجھ کو دجال سمجھتے ہیں, میں اپنے آپ کو پھانسی لگا لوں. لوگ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے, میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن تحقیق یہ کہتی ہے, بعض صحابہ کرام قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہی دجال ہے, لیکن یہ ان کو پتہ نہیں تھا. اس اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کا جواب علماء نے دیا کہ بعض صحابہ کرام کو
اس کی تفصیل نہیں معلوم تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیل شروع میں معلوم نہیں تھی، اس کی تفصیلات ہیں، لیکن بعد میں یہ بات واضح ہو گئی، اور خود ابن سیاد نے بھی یہ بات کہی کہ اس کا نام صافی، اور بعض روایتوں میں عبداللہ بھی ہے، صافی اس کا نام تھا، یہودی تھا پہلے۔ ہاں، اس نے خود کہا کہ دجال کہاں ہے، اس کے والدین کون ہیں، اور وہ کہاں رہتا ہے یا کہاں بندھا ہوا ہے، سب میں جانتا ہوں۔ یہ بھی اس سے مروی ہے، لیکن یہ بات متحقق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں، ابن کثیر، ابن حجر وغیرہ، علامہ ابن تیمیہ، کہ اب وہ بظاہر مسلمان ہو گیا تو یہ تو طے ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان نہیں لایا تھا۔ ہاں، اور ان کے بیٹے کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، عمارہ ابن سیاد، ان کے ابن سیاد کے جو بیٹے ہیں بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے عالم ہیں، ان سے کئی حدیثیں لوگوں نے بخاری مسلم میں بھی ان سے حدیثیں مروی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بیٹے تابعی ہیں، ان کے بارے میں تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ نہیں ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو دجال کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ ان روایتوں کو بہانہ بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام میں بھی اس کے بارے میں اختلاف تھا، وہ سمجھتے تھے کہ دجال اسی وقت آ گیا ہے۔ خود ابن سیاد کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مدینے میں دجال نہیں آئے گا، مدینہ اور میں تو مدینہ میں پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد بھی ہے۔ بہرحال یہ وہ دجال نہیں ہے، شروع میں یہودی تھا، کاہن تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی ہمارے محقق سلف کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔